تھوڑا سا ہٹ جاتے ہیں، ہم گولیوں پر ترجیح دیتے ہیں، کبھی کبھار محفلیں ایسی اٹینڈ کرتے ہیں، کہتے ہیں ہم اپنا سٹریس دور کرنا چاہتے ہیں، سگریٹ پیتے ہیں، نشہ کرتے ہیں سٹریس دور کرنے کے لیے۔ ٹیمپریری میں بھی ہو سکتا ہے وہ کہ وہ ہو، لیکن پرماننٹلی آپ نے اگر یسوع مسیح کا پاک لہو نہیں لیا تو سٹریس از اسٹل ود یو، وہ آپ کو نہیں چھوڑے گا، سٹریس آپ کو نہیں چھوڑے گا۔ اور سٹریس کا ایک ہی علاج ہے یسوع مسیح کا پاک لہو۔ ہمیں فائٹ کرنی ہوگی۔ ہم ایگزاسٹ محسوس کرتے ہیں لیکن ہم نظر انداز کر دیتے ہیں، ہم پریشان ہوتے ہیں، ویڈیوز وغیرہ دیکھتے ہیں، ٹائم کہیں نہ کہیں اسپینڈ کرنا چاہتے ہیں، لیکن وہ ٹائم ہے فائٹ کرنے کا یسوع مسیح کے پاک لہو میں چھپ کر، اور جیت ہماری ہی ہے۔ جیت ہمیشہ 100% فکس میچ ہے، آپ ہی کی جیت ہے، لیکن شرط ہے کہ آپ نے یسوع مسیح کا پاک لہو یہ بھی لینا ہے اور وہ بھی لینا ہے۔ اس سے آگے جا کر تھوڑا اور ہم سیکھیں گے۔ بغیر کسی وجہ سے کبھی کبھی ہم اداس ہو جاتے ہیں، دکھ ہمیں محسوس ہوتا ہے، دل اور ذہن میں غصہ آتا ہے، گھنٹوں گھنٹے میں چڑچڑا پن سا آ جاتا ہے۔ یہ روحانی علامتیں ہیں جنگ کی، یہ روحانی جنگ کی علامتیں ہیں۔ ہم جسمانی نہیں روحانی جنگ میں چل رہے ہیں، یہ روحانی جنگ کی علامتیں ہیں۔ وہ آپ کو غصہ دلاتا ہے، ایک شخص کے بارے میں ہم غصہ کرتے ہیں، گھنٹوں گھنٹے سوچتے رہتے ہیں اس کے خلاف، حالانکہ کوئی مسئلہ بھی نہیں ہوتا، چڑچڑاپن پیدا ہوتا ہے، اس کے خلاف ہم گناہ کرتے رہتے ہیں۔ شیطان ہمارے دماغ میں لڑائی کرواتا ہے، جنگ کرواتا ہے۔ اس سے ہم نے گریز کرنا ہے، پریس کرنا ہے، اور ایک ہی ڈانٹ دینی ہے کہ اے شیطان، یہ ڈکلیئر کرنا ہے کہ کلام میں لکھا ہے۔ کلام سے وہ ڈرتا ہے، یسوع کے پاک لہو سے ڈرتا ہے۔ آپ نے کہنا کہ شیطان، لکھا ہے کہ یسوع مسیح کے کوڑے کھانے سے میں نے شفا پائی ہے، اور لکھا ہے کہ کلام میں لکھا ہے کہ تم اسے ڈانٹو گے وہ بھاگ جائے گا، سو میں تجھے ڈانٹتا ہوں اور وہ بھاگ جائے گا۔ میرے عزیزو، کئی دن ہم انہی چیزوں میں گزار دیتے ہیں۔ ان سب پر فتح پانے کا ایک ہی علاج ہے، یسوع کا پاک لہو۔ انہوں نے اپنی جانوں کی بھی پرواہ نہیں کی۔ پکچر نمبر 1 میں تھا کہ انہوں نے اپنی جانوں کی پرواہ نہیں کی۔ یہ وہی ہے جو میں نے ابھی بتایا ہے، مرنا نہیں ہے، فائٹ کرنا ہے، اپنی پسند کی چیزوں کو چھوڑنا ہے۔ اس کا مطلب یہی ہے، جسمانی موت مرنا نہیں، بلکہ اپنی جسمانی خواہشات کو مارنا ہے، یہ فائٹ کرنا ہے۔ افسیوں کے نام خط، اس کا پہلا باب، اس کی 7ویں آیت میں لکھا ہے، In him we have redemption through his blood، کہ ہم نے خدا میں بلڈ کے ذریعہ سے، یسوع مسیح کے خون کے وسیلے سے ریڈیمشن پائی ہے، ہم فری ہوئے ہیں، ہم آزاد ہوئے ہیں۔ یسوع مسیح کے پاک لہو میں سے گزر کر ہی ہماری آزادی ہے۔ ہمیں یسوع کے خون کے ذریعے سے راست باز ٹھہرایا جاتا ہے۔ خدا کے سامنے بھی لہو کے ذریعے سے ہی ہم جاتے ہیں۔ ہم آج تک جتنی بھی دعائیں کرتے رہے ہیں، اگر وہ نہیں پوری ہوئی تو یہ تجربہ کر کے دیکھیں کہ یسوع میں تجھے تیرے پاک لہو کو اپنے اوپر لیتا ہوں، اور پوری طرح مسرور ہو کر دعا کریں اور دیکھیں کہ رزلٹ آپ کے پاس ہوتا۔ اپنے بیٹے کے ذریعہ سے وہ جب دیکھتا ہے، اپنے بیٹے کے خون کو جب ہم پر دیکھتا ہے، تو پھر وہ ہماری دعاؤں کا جواب دیتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں شاید کبھی کبھار کہ شاید میں زیادہ دعا کرتا ہوں یا شاید میں پاک رہتا ہوں، یہ ضروری چیزیں تو ہیں، لیکن یہ کچھ بھی نہیں ہے خدا کے سامنے۔ یہ خدا کے مقابلے میں اگر ہم رکھیں تو یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ ہماری پاکیزگی، ہمارے ہدیے نذرانے، ہماری دعائیں، یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ کتنے ہم پاک ہو جائیں گے، خدا کے مقابل پاکیزگی جو ہے ہم نہیں کر سکتے، لیکن جب ہم خدا کے سامنے جاتے ہیں تو خدا باپ جو ہے ہماری دعاؤں یا ہمارے جسم پر نظر نہیں کرتا، وہ اپنے بیٹے کے لہو پر نظر کرتا ہے جو ہمارے اوپر ہوتا ہے، پھر وہ ہماری
दुआएं कबूल करता है। जैसे कोई मिस्त्री लगा ले, रद्दे लगाता है, ईंटें लगाता है, तो वो बड़े प्लेन तरीके से पहले सीमेंट बजरी वगैरह सब कुछ करता है और उसके ऊपर रद्दे लगाता है, उसके ऊपर ईंटें रखता है, फिर लगाता है, फिर ऊपर रद्दे रखता है, ईंटें लगाता है। इसी तरह पाक लहू के ऊपर मस्सा ठहरता है। हमने पाक लहू लेना है, पाक लहू हमारे साथ रहता है। आखिर में मैं